ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب 21 سے 26 آیات مقدسہ۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ انہیں مانتا ہے، وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ یہودا نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہیں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں فادر ہارون الیاس اوپی آپ کے ساتھ کلام کی چند باتیں لے کر آج صبح سویرے حاضر ہوں۔ ہم پاشکا کے موسم میں سے گزر رہے ہیں۔ ہم خدا کے قریب ہو کر اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا جلال دیکھ کر ہر روز کی تلاوتوں میں، ہر روز کی لتوریہ میں جب نگاہ کرتے ہیں تو ہم ہر روز ایمان میں تقویت پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو بار بار دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی تو ہم رسولوں کی اعمال میں سے تلاوت سنتے ہیں، تو دوسری تلاوت سنڈے کے دن ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے سنتے ہیں، اور ریگولر انجیل ہم مقدس یوحنا کے مطابق سن رہے ہیں، جس میں خداوند یسوع مسیح 14ویں باب میں، 15ویں باب میں، 16ویں باب میں اپنے شاگردوں کو تقویت دیتے ہیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ حقیقی طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بار بار مسیحی ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے، انہیں تقویت دینے کے لیے، مضبوطی دینے کے لیے، ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، ان کا ایک لمحہ کے لیے بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ان کو ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، ان پر سلامتی پھونکتے ہیں، ان پر روح انڈیلتے ہیں، اور انہیں تقویت دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ آج مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم جو مسیحی ایمان میں بلائے گئے ہیں، ہم جو بپتسمہ یافتہ ہیں، ہم جو پاک تثلیث سے بمہر کیے گئے ہیں، ہم جو پانی کے ساتھ بپتسمہ پا کر پاک تثلیث کی مہر حاصل کر کے خدا یسوع مسیح کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، ہم پر کس قدر عائد ہے،
ہم پر کس قدر لازم ہے، ہم پر کس قدر ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھے چہرے کو دیکھ کر مسیحی ایمان میں مضبوط رہیں۔ ہم اپنے گھرانوں میں خاندانی دعا کو فروغ دیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہیں۔ ہم ان دنوں میں پاش کی برکت حاصل کر کے اپنے گھروں کو بابرکت ٹھہرائیں۔ ہم اپنے بچوں کو، پورے خاندان کو کاہن کے سامنے لا کر پاش کی برکت کے لیے پیش کرتے ہیں، تاکہ اس پاک پانی سے مسح کیا جاتا ہے جو پانی خداوند یسوع مسیح کے اس موم بتی جو نور کی عبادت میں جلائی جاتی ہے، خداوند یسوع مسیح کی علامت ہوتے ہوئے اسے پانی میں ڈبوتے ہیں۔ سارے لوگ جو اس دن ویجل نائٹ کو پاک ماس میں ہوتے ہیں، اپنے وعدوں کی تجدید کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نئے بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بپتسمہ پا کر خداوند یسوع مسیح کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں ہو کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے خدا کے قریب سے قریب تر ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم روز مرہ کی تلاوتوں میں، روز مرہ کے کلام، زبور اور انجیل سن کر ہم ہر روز اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہر روز خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ملنے کے لیے، اس سے فضل پانے کے لیے ہم ہر روز اس کی انتظاری کریں۔ ہم ہر روز اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کا انتظار کرتے ہوئے اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائیں، کیونکہ میرے عزیزو، ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے ہمیں ضرور ہے کہ ایک قدم بڑھ کر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے، تاکہ ہم فضل پائیں، ہم برکت پائیں، ہم قوت پائیں، ہم تسلی پائیں، اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ ایک رہیں۔ اپنے بچوں کو مسیحی ایمان میں مضبوط کریں، اپنے گھرانوں کو خداوند یسوع مسیح کے چہرے کے ساتھ، اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ ملا کر، اس کے ساتھ جڑ کر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ تو آج ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے، آج کی تلاوتوں میں، آج کی انجیل میں، رتوریہ میں، کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے فرزند بنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ خدا ہم سب کو برکت دے اور ہماری حفاظت و نگہبانی کرے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔